حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے باز رہو، کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی تفتیش نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو اور کسی سے تعلق ختم نہ کرو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہمارے یہاں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی اتنی ملے نہیں، دیکھا نہیں، کسی سے رائے پوچھ نہیں، خود بخود رائے بنا لی، اور کسی کی ٹو میں رہنا کہ یہ کوئی عمل کرے اور وہ کوئی عمل پکڑ میں آ جائے، یہ ہے کسی کی ٹو میں رہنا، کسی کی تفتیش میں رہنا، کسی کی برائیاں تلاش کرتے رہنا، یار اس کی کوئی برائی ملے تو میں مارکیٹ میں اس کو پھیلاؤں، اس کی لوگ اتنی عزت کیوں کرتے ہیں۔ تو اب یہ تمام چیزوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنیے، امام قرطبی نے اس حدیث کو لکھا ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا بھائی ہے، اور کیسا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، اور نہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو ذلیل اور رسوا کر سکتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تقوی، پھر حضور نے اشارہ فرمایا اپنے سینے کی طرف، اور حضور نے یوں کر کے کہا تقوی یہاں ہے، التقوی ہاں ہونا۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات، حضور فرما رہے تقوی یہاں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تقوی امامے میں ہے یا تقوی کوئی بہت بڑے جبے میں ہے، کیونکہ امامہ، جبہ یا داڑھی شریف تو یہ ظاہری عمل ہے، اگر دل کالا ہے اور دل کی دنیا نہیں بدلی ہے تو آپ اپنا حلیہ کتنا مذہبی بنا لیں، آپ لوگوں کو خیر نہیں پہنچا سکتے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اصل تقوی کیا ہے، التقوی ہاں ہونا، تقوی تو اصل دل میں ہے، دل میں خوف خدا ہے، دل میں نرمی ہے، دل میں خیر ہے، تو پھر وہ ظاہری داڑھی شریف بھی، امامہ شریف بھی جو ہوگا وہ نور لے کر آئے گا۔ اور دل ہی میں تقوی نہیں ہے، دل میں ہی تاریکی ہے، تو امامہ شریف اور اس کے علاوہ داڑھی شریف کبھی بھی نور لے کر دل میں نہیں آئے گی، بلکہ اگر آدمی کا دل کالا ہے تو پھر وہ داڑھی شریف کو اور امامہ شریف کو بدنام کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں علماء نے اس آیت کے تحت بیان کی ہیں کہ چاہے مشرکین سے تمہارا سامنا ہو یا دعوت کے طور پر کسی ایسے شخص سے جو بندہ گمراہ ہو اس سے تمہارا سامنا ہو تو خیر کی بات کہو، دعوت کے لیے اچھی بات کہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کے 6 رکوع کا آغاز ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 یعنی 53 آیت کو ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ، اور فرما دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، اے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے، یقول التی ہی احسن، جب بھی بات کریں میرے بندے تو بہت اچھی بات کیا کریں، احسن بات کیا کریں۔ یہ کنس کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ دعوت کے اندر جو داعی ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے والا ہے، اللہ فرما رہا جب وہ اپنے مخالف کو دعوت دے گا دین کی تو اچھی بات کرے گا۔ اور یہ بات اللہ رب العزت مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ مکے کے اندر اگرچہ تم پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن اگر تم مخالفین کو دین کی دعوت پیش کر رہے ہو تو ان سے اچھی بات کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اور تم بھی انہیں برا بھلا کہو گے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی، اور جنگ کے اندر ہو سکتا ہے کہ تم اچھا جواب تو دے دو، رپلائی تو دے دو، لیکن جو تمہارا کام دعوت کا ہے، سامنے والے کو اپنی بات قبول کروانا، سامنے والے کو اپنی بات سمجھانا، وہ تم اس بات سے محروم رہ جاؤ گے۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن کریم میں، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، دعوت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ دعوت کے تقاضے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے کے اندر وہ دعوت کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو الٹے سیدھے کلمات کہتا ہے، طنز و مزاح کے جملے کہتا ہے، بعض اوقات تو ذاتیات تک کے اوپر الٹے سیدھے الفاظ کس دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے نظریے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی موقف ٹھیک ہے، آپ کا کوئی اپینین قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک ہے، اور آپ ضرور یہ چاہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک اپنایا ہوا ہے تو آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ دوسرا بھی میرے اس نظریے اور اس عقیدے کو اپنا لے۔ تو دوسرے کو اپنی بات کس طرح منوائیں گے؟ گالی دے کر، الٹے سیدھے بات کہہ کر۔
بھائی دوسری کو اپنی بات منوانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اخلاق کے ساتھ مکالمہ کرنا، اخلاق کے ساتھ ڈائلاگ کرنا۔ اب آپ ممبر سے یا خطاب کے دوران کسی فرقے کو ٹارگٹ کریں اور کسی کو الٹے سیدھے کلمات کہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والا آپ کی بات کو سننے کی بھی جو ہے وہ استطاعت رکھنے والا ہو۔ اس طرح ہمارے بہت سارے خطیب ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی آدھی تقریر تو کسی دوسرے فرقے یا کسی دوسرے مسلک پر طنز کے جملے اور ذاتیات کے اوپر ہوتی ہے، تو اس سے دعوت کا کام نہیں ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عوام نعرے لگا لے، لیکن دعوت کے کام کرنے کے لیے اور سامنے والے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے سب سے ضروری امر کیا ہے کہ اچھی بات کیجیے، خیر کی بات کیجیے، پیاری بات کیجیے، تاکہ آپ کی بات وہ ایک لمحے کے لیے سنیں۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے دعوت کا طریقہ جو آپ کسی کافر کو بھی دیں گے تو اچھی بات کریں گے، اخلاق سے بات کریں گے۔ تو سوچئے جب کافر سے بات کرنے کا حکم ہے تو وہ جو مسلمانوں کے درمیان جو فرقے ہیں اور مسالک ہیں، ان کو اگر آپ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں تو ان کو کتنا اچھا انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا۔ جب ان سے بھی بات کریں تو جذباتی نہ ہوا کریں۔ ہمارے کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ ذاتیات پر حملے ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات کریں، خیر کی بات کریں، تاکہ وہ آپ سے کہے کہ یار اگرچہ میرا اس فرقے سے اختلاف ہے لیکن کتنی اچھی بات کی ہے اس نے۔ تو کم از کم آپ کی بات کو ایک دفعہ دو مرتبہ سنے گا تو تیسری مرتبہ غور کرے گا، چوتھی مرتبہ اللہ رب العزت غور کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دے گا، آپ کی بات کو مان جائے گا۔ اور اگر آپ نے الٹے سیدھے کلمات کہے تو ضد میں آئے گا، آپ کی صحیح بات بھی ضد میں نہیں مانے گا۔ تو ایک تو یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کے درمیان آپس کے باہمی معاملات۔ کچھ علماء نے فرمایا یہاں باہمی معاملات کا بھی ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث ہے، امام مالک کی موطا میں بھی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی حدیث یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے باز رہو، کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی تفتیش نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، اور کسی سے تعلق ختم نہ کرو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہمارے یہاں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی اتنی ملے نہیں، دیکھا نہیں، کسی سے رائے پوچھی نہیں، خود بخود رائے بنا لی، اور کسی کی ٹو میں رہنا کہ یہ کوئی عمل کرے اور وہ کوئی عمل پکڑ میں آ جائے، یہ ہے کسی کی ٹو میں رہنا، کسی کی تفتیش میں رہنا، کسی کی برائیاں تلاش کرتے رہنا، یار اس کی کوئی برائی ملے تو میں مارکیٹ میں اس کو پھیلاؤں، اس کی لوگ اتنی عزت کیوں کرتے ہیں۔ تو اب یہ تمام چیزوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنیے، امام قرطبی نے اس حدیث کو لکھا ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا بھائی ہے، اور کیسا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، اور نہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تقوی، پھر حضور نے اشارہ فرمایا اپنے سینے کی طرف، اور حضور نے یوں کر کے کہا تقوی یہاں ہے، التقوی ہا ہونا۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے، حضور فرما رہے تقوی یہاں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تقوی امامے میں ہے یا تقوی کوئی بہت بڑے جبے میں ہے، کیونکہ امامہ، جبہ یا داڑھی شریف تو یہ ظاہری عمل ہے۔ اگر دل کالا ہے اور دل کی دنیا نہیں بدلی ہے تو آپ اپنا حلیہ کتنا مذہبی بنا لیں، آپ لوگوں کو خیر نہیں پہنچا سکتے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اصل تقوی کیا، التقوی ہا ہونا، تقوی تو اصل دل میں ہے، دل میں خوف خدا ہے، دل میں نرمی ہے، دل میں خیر ہے، تو پھر وہ ظاہری داڑھی شریف بھی، امامہ شریف بھی جو ہوگا وہ نور لے کر آئے گا۔ اور دل ہی میں تقوی نہیں ہے، دل میں ہی تاریکی ہے، تو امامہ شریف اور اس کے علاوہ داڑھی شریف کبھی بھی نور لے کر دل میں نہیں آئے گی، بلکہ اگر آدمی کا دل کالا ہے تو پھر وہ داڑھی شریف کو اور امامہ شریف کو بدنام کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں علماء نے اس آیت کے تحت بیان کی ہیں کہ چاہے مشرکین سے تمہارا سامنا ہو یا دعوت کے طور پر کسی ایسے شخص سے جو بندہ گمراہ ہو اس سے تمہارا سامنا ہو، تو خیر کی بات کہو، دعوت کے لیے اچھی بات کہو،
کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان فساد پیدا کر دے۔ ایک دفعہ لڑائی ٹھن گئی، ضد ٹھن گئی تو کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، اور تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، او ان یشاء یعذبکم، اور وہ چاہے تو تم پہ عذاب بھیج دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے پیارے حبیب آپ کو ہم نے ان پر ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ مراد کیا ہے کہ مسلمان دعوت دیتے اور حضور علیہ السلام دعوت دیتے، اور بہت سے ایسے تھے کہ دعوت کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ کا دل رنجیدہ ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل رنجیدہ ہو جاتا کہ ہم دعوت دیتے قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے آیت نازل فرمائی، پیارے ہم چاہیں تو ان لوگوں پر عذاب کریں، چاہیں تو رحم کریں، آپ اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو قبول کروائیں اسلام۔ آپ کی ذمہ داری پیارے ہم نے تو صرف یہ لگائی ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں، باقی ہدایت ان کے مقدر میں ہوگی تو اللہ دے گا، ہدایت کے طالب ہوں گے تو اللہ دے گا، نہیں چاہیں گے ہدایت کو تو عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آپ اس کی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور وآتینا داود، اور داود علیہ السلام کو ہم نے عطا فرمائی زبور۔ یہاں پر دو تفاسیر علماء نے کی ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ کہا ہے کہ جب ہم دین کی دعوت کسی اہل کتاب کو دیں گے تو اس وقت ہمیں یہ بحث نہیں کرنی ہے کہ کون سے نبی افضل ہیں اور کون سے نبی افضل کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر فار ایگزامپل یہودی کے بعد آپ جائیں گے اور ٹاپک یہ شروع کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، موسیٰ سے بھی افضل ہیں، عیسائی سے بات کریں گے تو کہیں گے عیسیٰ سے بھی افضل ہیں علیہم السلام، تو کیا ہوگا کہ ان کے اندر حمیت پیدا ہوگی اور وزن میں آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، یہودی کہیں گے نہیں موسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ اب کیا آپ کو سمجھانی بات کچھ اور تھی، آپ کا غرض کچھ اور تھی، فکر کچھ اور تھی، اور آپ ایک ایسی بحث میں لگ گئے جس بحث میں آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ نے تمام انبیاء کو فضیلت دی ہے، فضیلت میں مراتب اور درجات بھی رکھے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں انبیاء میں۔ لیکن دعوت کیسے دی جائے گی؟ جب آپ کا اہل کتاب سے واسطہ ہوگا تو آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں، اللہ نے اس نبی کو یہ معجزات دیے، یہ کمالات دیے، اور نبوت کا اختتام اور اکمال اور کمال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ حضور بھی اللہ کے آخری سچے پیغمبر ہیں، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، دعوت کو پیش کریں گے، لیکن وہاں پر آپ فضیلت کا ذکر نہیں کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو سورہ یونس میں بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو، اور وجہ کیا ہوئی تھی کہ ایک صحابی کا جھگڑا ایک اہل کتاب سے ہوا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اس نے کہا حضور علیہ السلام افضل ہیں، اور یہاں تک کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام تک یہ بات آئی تو حضور نے منع فرمایا۔ تو اب آپ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی کسی عیسائی سے بات ہونی ہے، یہودی سے بات ہونی ہے، تو پہلی دعوت اس کو اس موضوع پر نہیں دینی ہے، بلکہ ایسی بات کیجئے جس کے اندر تمام نبیوں کی بات ہو، تمام نبیوں کی سچائی ہو۔ اور اس کے علاوہ پھر میں نے وہاں پر یہ بھی ذکر کیا تھا، جب وہ بات آئی تھی لا نفرق بین احد من الرسل، وہاں یہ بھی بیان کیا تھا، یہ جو ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں، ان نعت خوانوں کو بھی چاہیے کہ کچھ کلام یہ سے پڑھ دیتے ہیں جو علماء نے نہیں لکھے ہوتے، جس میں رسول اللہ کی تو شان بڑی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کسی اللہ کے دوسرے نبی کے لیے بہت ہلکے الفاظ استعمال کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسی تعریف نہیں کرنی رسول اللہ کی، نہ حضور اس تعریف سے خوش ہوں گے کہ ہم حضور کی تعریف تو کر رہے ہوں لیکن کسی دوسرے اللہ کے نبی کے لیے بہت ہلکے الفاظ استعمال کر رہے ہوں۔ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں، اللہ کے سارے نبی افضل ہیں، اللہ کے سارے نبی کمال والے ہیں، فضیلت والے ہیں،
اور ان میں سب سے بڑا درجہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں اگر اس انداز سے معنی بیان کیے جائیں کہ ہر نبی کا درجہ اپنی جگہ بہت بلند ہے، لیکن ان تمام درجوں میں سب سے بڑا درجہ آقا کریم علیہ السلام کا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ اگر اس طریقے کے جو کلام ہیں اعلیٰ حضرت نے جس طرح لکھے ہیں، کمال کلام لکھے، لیکن بعض اوقات کچھ شاعروں نے اس طرح کلام لکھ دیے ہیں کہ دوسرے انبیاء کے لیے بہت ہلکے استعمال کیے الفاظ، اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی اس میں تعریف کر دی۔ تو نعت خوانوں کو بھی اور شاعروں کو بھی ایسا لکھنے سے اور نعت خوانوں کو ایسا پڑھنے سے جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے۔ پھر یہاں جو فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ مشرکین نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو آپ تو شادی بھی کرتے، آپ تو کاروبار بھی کرتے، آپ تو بازاروں سے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تو نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے معاملات میں بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حضرت داؤد کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ بادشاہ تھے۔ مجھے بتائیے بادشاہ سے بڑھ کر دنیا کے معاملات کو ڈیل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ، داؤد بھی وہ ہیں زبورا، ان کو اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے زبور۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ دنیا کے معاملات کو ڈیل کرنے والا نبی نہیں ہو سکتا، تو حضرت داؤد کو دیکھ لو، وہ تو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور زبورا کہا، زبور وہ کتاب ہے جس میں حلال و حرام کے احکامات نہیں ہیں۔ زبور بے خالصتاً اللہ کی حمد، اللہ کی توصیف، اللہ کی تسبیح ہے اس میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہی اللہ کی جو ہے وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور حمد کیا کرتے تھے، اور منظوم اس کے اندر کلمات لکھے ہوئے جس کو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو جن و انس آپ کی گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کی حمد آپ کی زبان اطہر سے سنا کرتے تھے۔ اس لیے لحن داؤدی بڑا مشہور ہے۔ پھر فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم، اے حبیب فرما دیجئے ان سے ادعوا الذین، پکارو ان کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہیں زوم ہے کہ ان کو پکارو، من دونہ جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھتے ہو، معبود بنائے ہوئے، ان کو پکارو۔ اللہ کہہ رہا فلا یملکون، تو وہ جن کو تم معبود سمجھ کر پکارتے ہو مالک نہیں ہے، اختیار نہیں ہے انہیں کس چیز کا؟ کشف الضر عنکم، کہ تم سے وہ کسی کا تکلیف کو دور کر دیں، اللہ ہی دور کرتا ہے۔ ولا تحویلا، اور ان کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے، ان کی ملکیت میں نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو تحویل کر دیں، یعنی بدل دیں، تمہاری مشکل کسی اور پر ڈال دیں یا تمہارے حالات کو بدل دیں۔ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھ کر پوچھتے ہو۔ پھر اب اللہ نے آگے فرمایا کچھ لوگ تھے کہ جو جنات کی پوجا کرتے تھے اور ان جنات نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک قول یہ ہے جو ابھی اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عزیر کو خدا بنا لیا تھا، کچھ لوگ فرشتوں کی خیالی صورت اور خیالی مورت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ تو یہ جو اللہ کے برگزیدہ تھے وہ جنات جو ایمان لے آئے، جناب عیسیٰ اور عزیر علیہم السلام اللہ کے پیغمبر، یا فرشتے اللہ کے مقرب، اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو، یعنی ان کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کہ وہ تو اپنے رب کی بارگاہ کے لیے یا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب، کہ کون ہے اللہ کا سب سے زیادہ قرب پانے والا۔ یعنی یہ فرشتوں کو پوچھ رہے ہیں، اور فرشتوں کی اصل حالت دیکھو گے تو فرشتوں تو چاہ رہے اللہ کا قرب مل جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں اور خدا کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے عمل کو دیکھو گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ کے اندر اس کی قرب کے متلاشی ہیں۔ اور وہ جنات کی اگر یہاں بات کی جائے تو وہ جنات ایمان لے آئے ہیں، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں۔ تو اگر وہ معبود ہوتے تو وہ خود کسی کا قرب کیوں چاہتے؟ وہ بندے ہیں اسی لیے تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اور تم ان بندوں کو خدا بنائے ہوئے، والعیاذ باللہ تعالی۔ پھر فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور وہ جو فرشتے ہیں، وہ جو پیغمبر ہیں، وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ،
اور وہ فرشتے ہوں یا پیغمبر ہوں یا جنات مراد ہوں، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ ان عذاب ربک، اور پیارے محبوب بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے، کان محذورا، وہ ہے بھی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا۔ اس رکوع کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا نحن مہلکوها، مگر ہم اسے ہلاک کریں گے قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے عذاب دیں گے، سزا دیں گے بہت کڑی۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ تیرے رب کے پاس کتاب میں، لوح محفوظ میں مستورا لکھا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ہر بستی کو ہم جو ہے وہ مٹائیں گے، اس کو ہلاک کریں گے، یہ سخت عذاب دیں گے۔ اس کو ایک مفسر نے، درس قرآن دینے والے مدرس نے جوڑا ہے سورہ کہف کی ایک آیت کے ساتھ، جو انشاءاللہ سورہ کہف شروع ہوگی تو ہم بیان کریں گے۔ کہا اس آیت کے اندر اور جو سورہ کہف میں جو آیت آئے گی، اس میں قرب قیامت سے پہلے جو عظیم جنگ ہوگی اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے قیامت سے پہلے پہلے۔ تو حدیث پاک میں بھی ایک ہے جس کا اندر ایک لفظ آتا ہے ملحمۃ العظیمہ، بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، قیامت سے پہلے بہت بڑی جنگ ہوگی، اس میں بستیاں کی بستیاں الٹ دی جائیں گی۔ اور فی الوقت جو حالات بنے ہوئے تو اس پر اب بات بھی ہونے لگی ہے، جیسے یوکرین اور رشیا کا مسئلہ ہے، تو وہ جسٹ یوکرین اور رشیا کا ہی مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب باقاعدہ اس پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار یا اور ہونے کے قریب ہے، اور کوئی بعید نہیں۔ اب تو دنیا کے اندر کتنے ممالک کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اگر آپس کے اندر یہ لوگ لڑے آپس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فسادی کے ذریعے دوسرے فسادی کو ختم کرتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا بعض انسانوں کے شر کو بعض انسانوں سے، تو دنیا میں فساد ہی فساد ہو جاتا۔ تو اس لیے قرب قیامت سے پہلے ایک جنگ ہونی ہے جس کا اس آیت میں اشارہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہمیں ہماری اولادوں کو اپنی پناہ اپنی ایمان عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا گیا، آخری کی دو آیتیں ہیں، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ اللہ کہہ رہا کہ ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم بھیجیں اپنی نشانیوں کو، مگر اس وجہ سے ہمیں روک دیا کہ ان کذب بها الاولون، ان نشانیوں کو پہلے والوں نے جھٹلایا ہے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے من چاہے معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو پہاڑ مکے میں ہیں آپ دعا کر دیں سونے کے بن جائیں، کچھ کہتے ہیں کہ جو پہاڑی سلسلہ ہے مکے سے ان کو ہٹا دیں تاکہ ہم کاشتکاری کر سکیں۔ عجیب عجیب ڈیمانڈز۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے پہلے اللہ نے لوگوں کی ڈیمانڈ پر معجزے بھیجے بھی ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، کیسے کیسے معجزے حضرت عیسیٰ نے نہیں دکھائے، حسی معجزے۔ آپ نے مردے تک کو زندہ کر کے دکھایا لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ تو پھر اللہ کا قانون کیا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ پر اگر معجزہ دکھا دیتا ہے، ڈیمانڈ پر معجزہ بھیجتا ہے، تو اور پھر قوم نہیں مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ڈیمانڈ پر معجزہ کسی کو نہیں دکھایا کہ مشرکین نے ڈیمانڈ کی اور حضور نے دکھا دیا۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ پچھلی قوموں کو ڈیمانڈ پر دکھایا گیا
اور انہوں نے نہیں مانا تو پوری قوم کو مٹا دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، اور انہی میں سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اٹھایا جو حضور پر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ڈیمانڈ پر جو ہے وہ ان کو معجزہ نہیں دیا کہ اگر یہ نہ مانے تو پوری قوم کو مٹا دیا جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کیونکہ پہلے والوں نے جھٹلا دیا تھا، اس لیے اب ہم نے حصی معجزوں کو دکھانے سے روک دیا، ڈیمانڈ پر معجزے دکھانے سے روک دیا۔ اور پھر اللہ نے اس کی ایک مثال بھی دی کہ ہم نے پہلے والوں کو کیا حصی معجزے نہیں دکھائے؟ اللہ کہہ رہا وہ آتینا ثمود، اور ہم نے ثمود کو عطا کی۔ اگر ثمود آپ کو یاد ہو کہ کس کی قوم ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کس کی قوم ہے ثمود؟ حضرت صالح علیہ السلام کی۔ اور ہم نے ثمود کو عطا کی الناقۃ، ناقہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی کو۔ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی عطا کی۔ مبصرتن، کس نے عطا کی؟ تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ دیکھیں کہ یار بغیر کسی ماں کے، بغیر کسی باپ کے یہ پہاڑی سے نکل کر آ رہی ہے جوان اونٹنی، کیسے پیدا ہوئی؟ اور ایسی عجیب الخلقت تھی وہ کہ اس کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں پوشیدہ نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہم نے دکھائی نہیں دکھائی اس سے پہلے، لیکن فظلموا بہا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ نے نشانی دکھائی، اللہ کی نشانی کوئی کاٹ دیا انہوں نے۔ تو وما نرسل بالآیات، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو، مگر کس لیے؟ الا تخویفا، خبردار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پھر آخری آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا آپ سے کہ بے شک آپ کا رب احاط بالناس، لوگوں کو گھیرے ہوئے۔ اللہ کس طرح لوگوں کو گھیرے ہوئے؟ اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیجئے، باقی جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم سب رہتے ہیں اسپیس میں۔ بھائی یہ اس وقت جو ہم کس میں بیٹھے ہوئے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور مسجد کس کے اندر ہے؟ اس شہر کے اسپیس میں۔ یہ شہر صوبے کے اسپیس میں، صوبہ ملک کے اسپیس میں، ملک اس دنیا کے، اس ارتھ کے اسپیس میں، اور یہ ارتھ جو ہے وہ کائنات کے اسپیس میں۔ تو یہ سب چیزیں مکان ہیں، اور اللہ کہاں ہے؟ لا مقام ہے، وہ مکان میں نہیں ہے۔ تو جو چیز مکان میں ہے وہ محدود ہے، اور جو مکان سے اوپر ہے وہ سارے مکان کو دیکھ رہا، چاروں طرف سے دیکھ رہا۔ اس کو بالکل یوں لے لیجئے کہ چیونٹی جب زمین پہ چلتی ہے تو وہ سمجھتی ہے ساری کائنات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہے، لیکن جو انسان چیونٹی کو دیکھ رہا ہے وہ چیونٹی کو اس کے چاروں ڈائریکشن سے دیکھ رہا ہوتا۔ چیونٹی کی کوئی بھی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی، کیونکہ چیونٹی ہے۔ انسان اتنا بڑا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، ورنہ مخلوق کی مثال خالق کے لیے فٹ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو سمجھانے کے لیے، ہماری عقلیں محدود ہیں، سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھا دی، ورنہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال ہی نہیں ہے میرے اللہ کی کے لیے دینے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی عقل سے، آپ کے محدود علم سے، آپ کے محدود وسائل سے بیونڈ ہے۔ اللہ کی آپ صحیح معنوں میں اس کو ڈسکرائب، ایلوبریٹ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ تو صرف اس کی ذات کی معرفت اپنی عقل کی بنیادوں پر قائم کر سکتے ہیں، لیکن جیسا وہ ہے ایسی تعریف کا آپ کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کائنات کو گھیرے ہوئے، لوگوں کو گھیرے ہوئے۔ اس سے مراد کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اللہ سے پوشیدہ نہیں، تم کتنا چھپا کر عمل کرو لیکن اللہ جانتا تم کیا کر رہے۔ پھر فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کا دکھانا جو ہم نے آپ کو دکھایا۔ یہاں یہ رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، رویا خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے تعبیر الرؤیا ایک کتاب ہے علامہ ابن سیرین کی، جس کا مقصد ہے خوابوں کی تعبیر، لیکن رویا خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لٹرلی ایکچولی رویا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ یہاں دیکھنا مراد خواب مراد نہیں۔
اور نہیں بنایا ہم نے آپ کا دیکھنا جو ہم نے آپ کو دکھایا الا فتنۃ للناس مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد شب معراج کا واقعہ ہے۔ یہ جو شب معراج پیارے ہم نے آپ کو نشانیاں دکھائی ہیں، یہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی۔ وہ آزمائش کیسے بنا دی؟ دیکھیں آج تو کئی سو میل کا سفر ممکنات میں آ گیا ہے نا۔ آج کے دور کے اندر آپ بولیں کہ میں صبح یہاں تھا اور شام کو فلاں جگہ چلا گیا اور میں کل ہی رات کو 5 بجے کی فلائٹ سے واپس آیا ہوں، تو ممکنات میں آ گئی بہت سی چیزیں۔ تو اب اتنا زیادہ عجیب محسوس نہیں ہوتا، لیکن سوچئے اس زمانے میں، جس زمانے مہینہ مہینہ جانے میں لگے، مہینہ مہینہ آنے میں لگے، اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کو آ کر کہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، رات کے ایک حصے میں گیا واپس بھی آ گیا۔ تو اللہ کہہ رہا پیارے ہم نے بنایا کس لیے ہے؟ اس دکھانے کو تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے۔ کچھ لوگوں نے قبول کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر بیٹھ کر ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہم تو ان کا یقین کرتے ہیں، تو حضور کا جانا تو پھر بھی بعید ہے۔ اللہ اکبر وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں، اسی وجہ سے آپ صدیق کہلائے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اس آیت، ایک ہی آیت ہے اختتام کے اوپر، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجر ملعونہ لعنت کیا ہوا درخت۔ ابھی شجر ملعونہ کیا ہے؟ شجر ملعونہ قرآن اس کو کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم، توہر کا درخت، جو جہنمیوں کو جہنم میں کھانے کو دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ حلق میں اٹک جائے گا، اور پھر جہنمی بولیں گے العطش پانی پانی، تو ان کو جہنمیوں کا پیپ پانی میں دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی جو وحی آئی تو حضور نے وہ چیز بیان کی۔ تو ابو جہل نے کہا وہ کون سا درخت ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہماری زبان میں شجر زقوم جو ہے، زقوم کہتے ہیں اس چیز کو جو کھجور اور مکھن کو ملا کر بنائی جائے۔ تو ابو جہل نے مذاق اڑایا قرآن کی اس بات کا، اور اس نے مکھن اور کھجور منگائی اور کھا کر شروع کر دیا اور کہا کہ لو بھائی یہ تو وہی چیز ہے جہنم میں ملے گی۔ اس کے علاوہ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جہنم میں تو آگ ہوگی، تو جہنم میں آگ ہوتے ہوئے درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس دنیا کے فزیکل لاز اور ہیں، جہنم کی آگ کے فزیکل لاز اور ہیں۔ اللہ جانے وہ کس طریقے کا درخت ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم۔ تو اللہ نے کہا یہ جو معراج کی رات آپ کو نشانیاں دکھائیں، یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ اور والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور شجر ملعونہ کا ذکر جو قرآن کے اندر ہے یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ اور یہ کس لیے کیا؟ وَنُخَوِّفُهُمْ، تاکہ انہیں خبردار کیا جائے، تاکہ انہیں ڈرایا جائے شجر ملعونہ کی بات سنا کر۔ لیکن جو ضدی اور ہٹ درم ہے، اللہ کہہ رہا فما یزیدہم، تو اس ڈرانے نے، اس خبردار کرنے نے زیادہ نہیں کیا ان میں، مگر کیا چیز زیادہ کی؟ طغیاناً کبیرہ، بہت زیادہ سرکشی اور بڑھ گئی ان کی۔ قرآن جب جب انہیں جہنم کی باتیں بتاتا، عذاب کی باتیں بتاتا، تو بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کرنے کے، وہ اور ان آیات کا مذاق اور تمسخر بڑھاتے، اور جب آیات کا تمسخر بنتا تو یقیناً ان کی طغیانی، ان کی سرکشی بڑھتی۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں قرآن کا عامل بنائے، قرآن کی دعوت کو یاد رکھنے والا بنائے، اور قرآن کریم کو ہماری دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ہمیں برکتوں والا ہمارے لیے بنا دے، اس کو خیر والا ہمارے لیے بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے قرآن کریم کو ہماری قبر میں نور کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم۔ مالک کریم،
ہمارے رضوان بھائی کے برادر اللہ مالک کریم ان کے والد صاحب کا انتقال، سسر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مالک کریم مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے عزیز و اقربا، محلہ پڑوس، دوست احباب، والدین، اساتذہ، محسنین جو دنیا سے چلے گئے، مالک کریم سب پر اپنا رحم، کرم، فضل نازل فرما، سب کی کفن کو جنتی لباس سے بدل دے، سب کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما، قیامت کی ہر منزل ان پر آسان فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انہیں ہمیں بہرہ مند فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ہاتھوں سے قیامت کے دن انہیں ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرما، حضور کی دعا ربی سلم امتی کی برکت سے پل صراط پر انہیں ہمیں آسانی عطا فرما، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخلہ عطا فرما، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں ہمیں جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔